سامعین محترم، اس وقت وطن عزیز پاکستان عجیب قسم کی حالت سے دوچار ہے۔ افراتفری، جلاؤ گھیراؤ اور اس طرح کا ایک لمبا سلسلہ جو بہت عرصے سے چلا رہا ہے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جو دو لوگ نہیں ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ یہ احتجاجی مظاہرے، یہ دھرنے، یہ ریلیاں، یہ لانگ مارچ، یہ بڑے بڑے سیمینارز تقریباً پورا سال ہی ہمارے ملک میں چلتے رہتے ہیں، اور ان چیزوں نے جہاں ہماری معاشرتی اقدار کو تباہ و برباد کیا ہے، وہی ہماری معیشت کا بھی بھٹا بٹھا دیا ہے۔ عجیب سی صورتحال ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ بس موت و حیات کی جو کشمکش ہوتی ہے اس طرح کی صورتحال سے ہم دوچار ہیں۔ مہنگائی وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک فریق دوسرے پہ ڈال رہا ہے، دوسرا اس پہ ڈال رہا ہے کہ یہ مہنگائی اس نے کی ہے، دوسرا کہتے ہیں اس نے کی ہے۔ عوام میں جاری وہ مہنگائی کی چکی میں، غربت کی چکی میں پس کر رہ گئی ہے۔ تو یہ جو احتجاج ہے، یہ دھرنے ہیں، یہ جلوس ہیں، یہ جو مظاہرے ہیں، آج کی نشست میں ہم اسی موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند گزارشات پیش کریں گے کہ احتجاج کی مشروعیت کیا ہے، اور اس کی نوعیت کیا ہے، اور اس کے جواز کی کون کون سی صورتیں ہیں، اور کون کون سی صورتیں ہیں جو کہ ناجائز اور حرام ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 148 آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہ 6 پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ فرمایا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اعلانیہ کسی کی برائی کرو۔ ہاں اگر کوئی مظلوم شخص ہے تو وہ داستان ظلم کو اعلانیہ بیان کر سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی پر کوئی ظلم ہوا ہے تو وہ ظلم کے خلاف اعلانیہ وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے۔ وہ دوسرے مسلمانوں تک یا حکمرانوں کی طرف سے اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ان تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے۔ اور احادیث سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکو جارہ، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کے رویے کی شکایت کرنے لگا کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے۔ فقال اذهب فاصبر، حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور صبر کرو۔ فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا،
تو پھر وہ حضور کے پاس دوسری یا تیسری دفعہ پھر آیا، یعنی اس کے پڑوسی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اس پہ کوئی ظلم کرتا ہوگا، اس کو ستاتا ہوگا، تو حضور نے ایک دفعہ سے بھیج دیا، لیکن وہ دوبارہ پھر آیا، تیسری بار پھر آیا، اور پھر اس نے اپنے پڑوسی کی اس ظلم کی، زیادتیوں کی شکایت کی، تو فقال، حضور نے فرمایا کہ اذهب فطرح متاعك فی الطریق، فرمایا جاؤ اور اپنا سامان، گھر کا سامان نکال کر راستے میں ڈھیر کر دو۔ فجعل الناس فطرح متاعه فی الطریق، چنانچہ اس نے اپنے گھر کا ساز و سامان، چرپائیاں ہوں گی، برتن ہوں گے، کچھ بھی ہوگا، تو گھر کا جو ساز و سامان تھا وہ اس نے راستے میں گلی میں ڈال دیا۔ اب لوگ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، فجعل الناس یسألونہ فیخبرہم خبرہ، اب لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے پھر اس پڑوسی کے بارے میں بتایا کہ اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو اب جو بندہ وہاں سے گزرتا ہے، فجعل الناس یلعنونہ، جو بندہ وہاں سے گزرتا ہے تو وہ اس آدمی کو، اس پڑوسی کو لعن طعن کرتا ہے، یہ تو بڑا ظالم ہے۔ فعل اللہ بہ وفعل، پھر لوگ اس کو برا بالا کہنے لگے، اس کو بددعا دینے لگے کہ اللہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے، اس آدمی کو، اس پڑوسی کو۔ فجاء الیہ جارہ، چنانچہ وہ پڑوسی تنگ آ کر نا لوگوں کی باتوں سے وہ اس آدمی کے پاس آیا، فقال لہ، اور اس پڑوسی نے اس آدمی سے کہا کہ ارجع لا ترى منی شیئا تکرہہ، فرمایا کہ اب اپنے گھر میں واپس آ جاؤ، آئندہ کے لیے تم میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں دیکھو گے جو تمہیں بری لگتی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میں اب آئندہ کے لیے تمہیں ستاؤں گا نہیں، تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ تو اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس صحابی کو احتجاج کا ایک طریقہ بتایا ہے، اور یہ آج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کا پڑوسی باز نہ آتا ہو، تنگ کرتا ہو، تو اس کے خلاف احتجاج کا یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنا سامان باہر رکھ دیا، اب لوگوں سے پوچھنے بھائی کیوں باہر نکالا، تو وہ لوگوں کو بتانے لگا کہ مجھے ستاتا ہے، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ایسا کرے، تو چنانچہ اس پڑوسی نے توبہ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث پاک سے بھی احتجاج کا بنیادی حق انسان کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ایک آدمی مظلوم ہے، کمزور ہے، مغلوب ہے، وہ دوسرے آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اسے تنگ کرتا ہے، تو یہ اس انسان کا ایک حق ہے، پیدائشی اور بنیادی حق ہے۔